السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے ہم سفر کی اگلی قسط۔ اس طرح مسلسل بھوکا رہ کر نہ سو کر تم ٹھیک نہیں رہ سکو گی۔ خیرت، تمہارے لیے کچھ کھانا اور تھوڑا سونا بہت ضروری ہے۔ اس کے پاس سے اٹھا اور صوفے کے پاس رکھی میز پر موجود لیمپ آن کر دیا۔ ٹیوب لائٹ اس نے قصدن نہیں جلائی تھی، وہ نیند بھگا بھگا کر خود کو زبردستی جگا رہی تھی۔ اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہسپتال کے اندر مختلف کیفیٹیریا رات 9 بجے بند ہو جانا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ 20-25 منٹ لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے اب اسے کہیں باہر سے کچھ لانا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں آ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اس نمبر کو وہ بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ اشر صاحب بات کر رہے ہیں؟ کسی نوجوان خاتون کی آواز تھی۔ جی، اس نے آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے قدر حیرت سے کہا، میں خیرت کی دوست افشین خاور بات کر رہی ہوں، نواب شاہ سے۔ آپ کو اس وقت بے وقت زحمت دینے پر معذرت چاہتی ہوں، لیکن خیرت کے موبائل پر دوپہر سے ٹرائی کر کے میں تھک گئی تھی، تو پھر میں نے آپ کے اپارٹمنٹ فون کر کے آپ کی ملازمت سے آپ کا سیل نمبر لے لیا۔ دراصل حریم کی خیریت پوچھنا چاہ رہی تھی۔ حریم کیسی ہے؟ اس کا آپریشن؟ اللہ کا شکر ہے، آپریشن بالکل کامیاب رہا۔ ابھی حریم ICU میں ہے اور خیرت اپنا موبائل شاید آف کیا ہوا اس نے۔ ابھی میں اسپتال سے باہر ہوں، ورنہ میں آپ کی بات کرا دیتا۔ میں آدھے گھنٹے تک واپس پہنچتا ہوں تو آپ کی خیرت سے بات کرا دوں گا۔ اس نے شائستگی اور خوش اخلاقی سے جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے حریم کی خیریت معلوم کرنی تھی، وہ آپ سے معلوم ہو گئی۔ آپ بس خیرت کو میرے فون کا بتا دیجیے گا، اور یہ بھی کہ ہم سب مسلسل حریم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بطول خالہ نے آج اپنے گھر پر آیت کریمہ کا ختم رکھا تھا، وہاں بھی سب نے حریم کے لیے بہت دعائیں کی۔ میں انشاءاللہ صبح خیرت کو فون کر لوں گی۔ کہاں کون سے لوگ جن سے وہ واقف نہیں تھا جو اس کی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے، وہ خیرت کے ان مخلص جاننے والوں کو سوچتا۔ گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اسپتال کے بالکل قریب واقع غیر ملکی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے برگر پیک کرایا اور واپس ہسپتال آ گیا۔ خیرت کو وہ جس طرح بیٹھا چھوڑ کے گیا تھا وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، بس صرف اس نے اپنے سر کو ہاتھوں میں لے کر دو زانوں پر ڈال رکھا تھا۔ شاید اس کے سر میں درد تھا۔ وہ صوفے پر اس کے پاس بیٹھا اور برگر کا ایک ڈبہ کھولتے ہوئے اس سے بولا، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ تمہارا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا؟ پھر بھی صرف حریم کی وجہ سے کھانا کھا لو، میرے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، صرف حریم کے لیے۔ اس کے کسی انکار سے پہلے اس نے کہا، یہ برگر کھاؤ، چائے پیو، سر درد کی گولی لو اور تھوڑی دیر سو جانا، تاکہ پھر جب سو کر اٹھے تو پوری طرح فٹ اور فریش ہو۔ لیکن حریم وہاں اکیلی ہے، حریم کے پاس میں جا رہا ہوں۔ جتنی جلدی تم اسے کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ جاؤ گی، میں اتنی جلدی وہاں چلا جاؤں گا۔ اس کا زبردستی منہ کا ٹھونسا نوالا اس نے جلدی ایک دم چبا چبا کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ بغیر کسی اختلاف، بحث یا احتجاج کے اس کے ہاتھ سے برگر کھا رہی تھی۔ وہ پورا برگر کھا چکی تھی۔ تب ڈسپوزیبل کپ میں وہ چائے لے آیا۔ اس میں سے ایک کپ چائے میں اس نے چینی کا ساشے گھول کر شکر ملا کر کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے چائے کی گھونٹ لینا شروع کیے، مگر اس طرح جیسے ذائقہ، رنگ، خوشبو، مزہ، کسی بات پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے چائے پیتا دیکھ کر اس نے دوسرا برگر نکالا، اسے خود کھانے لگا۔ وہ برگر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی چائے کے سپ بھی لے رہا تھا۔ ابھی تمہاری دوست افشین کا فون آیا تھا میرے موبائل پر، حریم کی خیریت پوچھ رہی تھی، شاید کل صبح کسی وقت میں فون کر لے، اس نے اسے اطلاع دی۔ جواباً کچھ بھی کہے بغیر اس نے یوں ہی بے توجہی سے سر ہلایا۔ یہ لو۔ وہ کمرے سے اٹھ کر گیا اور باہر ڈیوٹی میں موجود ایک نرس سے سر درد کی گولی لے کر آیا۔ اس وقت وہ پانی کا گلاس اور گولی اس کے سامنے لیے کھڑا تھا۔ اس نے پانی سے گولی نکلی اور ایک بار پھر صوفے کے پاس اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ حریم کے پاس جائیں، میں سو رہی ہوں۔ اشر کو اس کے ارادے قطعی دیکھ کر وہ یہاں رکنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ پہلے تم سو جاؤ، پھر جاؤں گا۔ جیسے اسے حریم کے پاس جانے کی بھیجنے کی جلدی تھی، جلدی فٹافٹ کھانا کھایا ایسے ہو جاتا تھا کہ اسے وہاں فوراً بھیجنے کے لیے وہ نیند بھگا کر خود کو زبردستی جاگتے رہنے پر مجبور نہ کرے۔ اور کمرے کے کونے سے دیوار کے موجود ریک پر سے وہ ایک چادر اٹھا لایا تھا۔ اس پر چادر ڈالتے ہوئے پھر سے اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ صوفے پر ہی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ جاؤ، زیادہ نہیں، بس 2-2.5 گھنٹے سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہتا تھا، وہ پوری طرح سے صوفے پر لیٹ جائے تاکہ، مگر بجائے اس کے پاس سے اٹھنے کے، اس نے بڑی آہستگی سے اس کے گرد ہاتھ پھیلا کر اس کا سر اپنے شانے پہ رکھ لیا۔ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلاتے جیسے اسے پرسکون نیند دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے وہ بہت کمزور، نڈھال اور بہت تھکی ہوئی لگی۔ اس کے بال جو کل ہسپتال آنے کے بعد سے دوبارہ برش نہیں کیے گئے تھے، ان کی الجھی کئی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری پڑی تھیں۔
رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، سوجی پڑی تھی، اس کی پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے وہی سبز کاٹن کا لباس پہن رکھا تھا جو اسے پہلے بھی نہ جانے کتنی بار پہنے دیکھا تھا۔ اس کے پاس موجود ان فقط 7-8 جوڑوں میں سے ہر لباس کا رنگ اور ڈیزائن اسے بغیر کسی توجہ دھیان کے بھی ازبر تھا۔ بہت سادہ رام سی معمولی قیمت کے کپڑے اس کی مالی حیثیت کے آئینہ دار تھے۔ پتہ نہیں کیوں مگر ایک عجیب سی سوچ اس کے دل میں پہلی بار ابھری تھی، وہ اس سے پہلے کہاں تھی اور زندگی کس طور پر گزار رہی تھی۔ وہ اس کے پاس حریم کی سرجری کے لیے پیسے مانگنے آئی تھی۔ حریم کی گزشتہ رپورٹس دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس آنے سے پہلے کافی عرصہ پہلے سے وہ حریم کا مختلف کارڈیولوجسٹ سے علاج کرواتی پھر رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس وقت اس کی یہ الجھی بکھری حالت دیکھ کر یک بارگی اس کے دل میں خیال ابھرا کہ ابھی تو وہ اس کے ساتھ ہے، مشکل کی ان گھڑیوں میں وہ تنہا نہیں۔ تب اس کا یہ عالم ہے، پتہ نہیں بیماری کا پتہ چلا ہوگا تب اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس سے یا نفرت سے نہیں، دکھ سے نہیں، صرف کرب سے اتنا پوچھے، خیرت کیا تم اس وقت تنہا تھی؟ تم نے اس وقت مجھے پکارا کیوں نہیں؟ تم اب میرے ہوتے ہوئے اتنی کمزور پڑ رہی ہو، وہ وقت تم نے کیسے سہا تھا؟ عجیب و غریب سے ناقابل فہم سے احساسات میں گھرا، اپنے شانے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے نیند کی آغوش میں جاتی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی سادگی پھیلی تھی جس نے برسوں پہلے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ وہ کئی شب پہلے کا گزرا واقعہ تھا جب سوتے سے آنکھ کھلنے پر اس نے اسے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے پایا تھا۔ وہ بہت دیر تک ساکت لیٹا رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر بعد جب اس نے اپنا ہاتھ خود ہٹایا تو بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا۔ اسے خود اپنی اس کمزوری پر شدید طیش آیا تھا، مگر آج رات اسپتال میں اس کمرے میں جب بیٹی کی بیماری اس کی صحت یابی کے سوا اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، کسی کمزور لمحے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی زرد میں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں خیرت احسان کی جگہ کوئی دوسری عورت اس کے ساتھ تنہائی میں ہوتی تو اس کے لیے بھی ویسے ہی اسی طرح محسوس کر رہا ہوتا۔ اسے بھی تحفظ فراہم کرنے کی خواہش، دنیا کے تمام دکھوں سے بچا لینے کی آرزو یوں ہی دل میں ابھرتی، مگر ایسا نہیں تھا جیسے اسے شدید نفرت تھی۔ اس کا دل سے نفرت نہیں کر رہا تھا۔ اگر اسے حریم کے پاس نہ جانا ہوتا تو وہ شاید ساری رات یوں ہی گزار دیتا۔ اس نے خیرت کا سر شانے سے ہٹایا، اسے صوفے پر پوری طرح سے لٹا کر چادر اڑا دی۔ وہ بہت گہری نیند میں جا چکی تھی، چادر اس کے شانوں تک پھیلا تھے۔ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے ایک بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی طرف جھکا، بڑی آہستگی سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ تم نے جو کیا وہ کیوں کیا خیرت۔ تم ایک بات بالکل سچ بتاؤں، تم سے نفرت کرنے میں ہار گیا ہوں۔ ICU کی ڈیوٹی میں پر موجود ڈاکٹر سے بات کر کے حریم کی کنڈیشن، اس کی ریکوری کے رفتار سے متعلق اطمینان پا کر وہ دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر آوازیں ہی آوازیں تھیں، شور ہی شور تھا، بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ اس کے سامنے اس کی اپنی خیرت حریم کی زندگی ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی تھی۔ ان کی زندگی کو جو کچھ ہوا آخر ہوا کیوں؟ جس محبت کی موت کو 4.5 سال قبل سوگ منا چکا تھا، اس کا دل بتا رہا تھا کہ وہ مری نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ محبت کبھی نہیں مرتی، شکلیں بدلتی ہے، کبھی وہ جوک بنتی ہے، کبھی روگ، کبھی خوشی، کبھی ہنسی، کبھی درد، کبھی آنسو، کبھی خود سپردگی، کبھی بے اتنائی، کبھی الفت، کبھی نفرت۔ اس کا دل اسے خیرت کے حق میں دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ 4.5 سال پہلے تمہیں تمہارے گھر والوں کو کس طرح چھوڑ کر گئی تھی، یاد ہے؟ تمہارے غصے، تمہارے اندر کی بھڑکتی آگ، تمہاری کسی انتقامی کارروائی کو ذہن میں رکھتے تو اسے زندگی بھر بھی تمہارے سامنے کی آنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 1 مہینہ پہلے وہ تمہارے آفس میں آئی تھی تو کیا اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی، ندامت تھی، پچھتاوا تھا؟ وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت سے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری 4 سال کی بیٹی حریم حسین کی تصویر ہے۔ بدقسمتی سے میری اس بیٹی کے بایولوجیکل فادر آپ ہیں۔ آپ مجھے جیسا اور جس کردار کا حامل سمجھتے ہیں، شوق سے سمجھتے رہیں۔ میرے لیے یہاں آنے کا مقصد محض اتنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے امیر کبھی باپ سے وہ پیسہ دلوا سکوں جو اس کے علاج کے لیے درکار ہے،
اور جو اپنے باپ سے لینا اس کا حق بنتا ہے۔ وہ صرف اور صرف نفرت، حقارت اور طنز میں ڈوبے لہجے میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ اگر آپ کو کچھ شبہ ہو تو آپ اپنے طور پر تصدیق کروا سکتے ہیں کہ میری بیٹی کی جو تاریخ میں کہہ رہی ہوں اسی تاریخ کو پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں آپ یقیناً سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ جس کا کردار آپ کے ساتھ رہتے مشکوک تھا تو کہیں دور جا کر اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے شک میں حق بجانب ہیں۔ وہ حقارت سے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ بی پازیٹیو بلڈ گروپ میرا نہیں ہے، خضر عالم کا بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کا بلڈ گروپ ضرور ہے۔ تم سے نہیں ڈری، تمہاری طاقت تمہارے غصے سے نہیں ڈری۔ ایک تنہا اور لاچار عورت میں جرأت کب پیدا ہوئی؟ صرف اور صرف اس وقت جب وہ خود کو حق پر اور درست سمجھ رہی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کا سچ اسے بالکل نڈر اور بے خوف بنا دیتا ہے۔ وہ 4.5 سالوں میں کبھی پلٹ کر تمہارے پاس نہیں آئی۔ مالی مشکلات کے باوجود کبھی بھی تم سے بیٹی کی پرورش کے لیے پیسے نہیں مانگنے آئی۔ وہ کسی بھی انداز میں تمہاری دی ہوئی زندگی میں نہیں آئی۔ وہ جب آئی تو صرف اپنی بیٹی کی جان پر بن جانے پر آئی۔ ایک بہت چاہنے والے امیر ترین شوہر کو چھوڑ کر قسم پرسی اور مفلسی کی زندگی کا انتخاب کر کے اس نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ کیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی ملال دیکھا ہے؟ سوائے نفرت اور غصے کے کوئی اور رنگ نظر نہیں آتا۔ تم اس سے نفرت کرتے تھے، وہ تم سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ تم سے غلط سمجھتے ہو، وہ تم سے ذرا غلط سمجھتی ہے۔ ایک وقت دو لوگ تو صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں ہی تو قابل نفرت نہیں ہو سکتے، دونوں تو ظالم نہیں ہو سکتے۔ یقیناً دونوں میں سے ایک صحیح، ایک غلط، ایک ظالم، ایک مظلوم، لیکن کون؟ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے کان اپنے قریب ایک مانوس آواز سن رہے تھے۔ میں 20 سال کی ہو چکی ہوں، میرا میتھس بہت اچھا ہے، میرے بابا مجھے میتھس پڑھاتے تھے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس وقت آپ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے بتاتے ڈر لگا کہ گملے ملازم نہیں میں نے یہاں رکھے ہیں۔ جو باتیں میں آپ سے دوستانہ ماحول میں کر رہی ہوں کورٹ کے ذریعے بھی کر سکتی ہوں۔ میرا کردار چاہے کتنا بھی مشکوک ہو، میرے دعوے کے جواب میں عدالت ایک DNA ٹیسٹ کروائے گی اور پھر آپ کے سامنے ساری سچائی کھل کر آ جائے گی۔ مگر آپ ایک عزت دار انسان ہیں، یقیناً کورٹ کچہری میں آپ کی جگہ صحیح ہوتی، اس لیے میں نے یہاں آنا مناسب سمجھا۔ سارا سی باتیں کرنے والی اس معصوم لڑکی کی کڑوی باتیں کرنا کس نے سکھائی تھی؟ خاصی سخت جان اور ڈھیٹ ہوں، جابلیس ہو جانا تو بڑی بات بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں سہ کر بھی ہٹی کٹی جی رہی ہوں۔ اپنی دوست سے بولے یہ جملے، اس کے لہجے میں کیا تھا؟ بے بسی سے بھری ایک تلخی۔ اپنی نظروں میں وہ مجرم نہیں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ وہ زندگی بھر کے لیے اپنے لیے کسی ایک بھی فیصلے پہ نادم اور شرمسار نہیں، یہ بات ہر طرح سے واضح ہے۔ پاپا، جھوٹ بولنا گندی بات ہے، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے بڑی بات پہ بولا جائے چاہے چھوٹی بات پر۔ ماما کہتی ہیں گندے بچے جھوٹ بولتے ہیں، اچھے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بولنا گندی بات ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں۔ بابا کہتے تھے جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اور سچ بولنا صرف ایک بار مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ وہ اس کی بیٹی کی کتنی اچھی ماں ہے، کیا وہ یہ بات اسے 1 مہینے میں نہیں دیکھ چکا؟ اگر وہ ہر رشتے میں بری تھی تو اسے ماں کے رشتے میں بھی برا اور خود غرض ہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنے کم وسائل میں بھی اپنی بیٹی کو کتنے ناز و نام میں پالا ہے۔ جو لباس خود پہنتی تھی اور جو حریم کو پہناتی تھی، اس کے معیار میں زمین اور آسمان کا فرق صاف ظاہر کرتا تھا کہ اپنی ضروریات کو محدود سے محدود کر کے اس نے بیٹی کو ہر ممکن حد تک اچھی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ فجر کا وقت ہونے میں بھی کچھ دیر باقی تھی جب اس نے خضر کو کافی دور سے آتے دیکھا۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے سے چلتی سمت آ رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ سر کا درد ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہے۔ حریم کیسی ہے؟ میں اسے دیکھ آؤں؟ وہ اس پر سرسری نظر ڈال کر سادہ سے لہجے میں بولی۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر وہ کیفیٹیریا سے اپنے اور خیرات کے لیے ناشتہ ساتھ لے کر آیا تھا۔
وہ بھی نماز پڑھ کر واپس وہیں بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹا ہوا تھا اور تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ ورد کر رہی تھی۔ وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ ٹرے اس نے اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اس میں بوائل انڈے، رول، مکھن، جیم اور چائے موجود تھی۔ ناشتہ کر لو۔ سر ہلا کر اس نے تسبیح پڑھنا روکی اور پھر اسے دور ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نہیں، ممنونیت اور حساس تشکر چھلکتا تھا، جیسے کوئی غیر شخص اس کی بیٹی کا علاج کروا رہا ہو۔ وہ سادہ رول چائے کے ساتھ کھانے لگی۔ بس کھا چکی؟ یہ بوائل ایگ تو لے لو۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے اصرار کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے اپنے پاس آنے، اپنائیت اور محبت سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں دیتی تھی۔ اس کی احسان مند نگاہوں میں بھی یہ تاثر موجود تھا۔ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ تب وہ آہستہ آہستہ آواز میں سنجیدگی سے اس سے بولی، آپ پوری رات جاگتے رہے ہیں، اب کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لیجیے، حریم کے پاس میں ہوں۔ سادہ سے اس جملے میں محبت اور اپنائیت کا ہلکا سا بھی رنگ شامل نہیں تھا۔ یہ صرف انسانیت اور اخلاقیات کے تحت کہی جانے والی ایک بات تھی۔ پھر بھی اسے جملہ اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے میں آؤں گا۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے خیرت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو در حقیقت اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا وہ اس سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پرسوں سے انہی کپڑوں میں تھی۔ اس نے یہ تک نہیں کہا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ایک جوڑا لیتے آئیے گا۔ وہ اسے پورے حق کے ساتھ ہر چیز لیا کرتی تھی۔ اسے شاپنگ کرانے لے جاتا تو جی بھر کر شاپنگ کرتی۔ اسے جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی، وہ بے دھڑک مطلوبہ رقم کا چیک کاٹ کر وہ چیک اس کے حوالے کرتی کہ اسے پیسے کیش کرا دیجیے۔ مگر اب وہ اس کی کسی بھی چیز پر اپنا حق نہیں سمجھتی تھی۔ یہ اس کی انا، اس کی خودداری اور اس کی غیرت کا سوال تھا کہ وہ اپنی ذات پر اشر حسین کا کوئی احسان نہ لے۔ ہاں، حریم کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا تھا اسے قبول کرتی تھی اور اس پہ اس کی احسان مند اور اس کی بے انتہا شکر گزار بھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ گھر جاتے ہوئے بوتیک سے چند جوڑے اس کے لیے خریدے، ان میں سے ایک لے جا کر اسے ہسپتال میں تبدیل کرنے کے لیے دے دے، مگر اسے پتہ تھا اس کے دیے ہوئے ان کپڑوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے قریب واقع ایک اسٹور کے پاس روک کر اس نے وہاں سے کچھ اشیاء خریدی اور انہیں لے کر اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اسپیکٹس بنا دو اور فش فرائی کر دو۔ میں اسپتال میں اپنا اور خیرت کا لنچ لے کر جاؤں گا۔ خرید کے لائی اشیاء کو زینت کے سپرد کرتے اشر نے کہا۔ اس عارضی قیام گاہ میں آنے کے بعد اس کی پہلی خریداری تھی جو اس نے حریم کے علاوہ کسی اور کے لیے کی تھی، وگرنہ اپنے اور خیرت کے لیے روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کچن آئٹمز کی خریداری اس نے زینت کو اکٹھے پیسے دے رکھے تھے۔ شیپ بنا کر نہا کر خود کو تازہ دم کر لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹنا چاہتا تھا، مگر لیٹنے سے کچھ دیر پہلے سے خیال آنے پر کمرے میں موجود الماری کی طرف آیا۔ الماری پوری کی پوری حریم کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر خیرت نے آخر میں اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء رکھی تھیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نگاہ الماری کے سب سے نیچے خانے میں ان 2 بیگز پر پڑی جو اس کے اپارٹمنٹ میں آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان میں سے ایک پورا خالی تھا اور دوسرا بھرا ہوا تھا۔ اس نے بڑے بیگ کی زپ کھولی تو اس میں تہہ در تہہ خیرت کے کپڑے اور اس کے ذاتی استعمال کی دوسری اشیاء نظر آئیں۔ اس نے اپنے کپڑوں کو الماری میں نہیں، بیگ میں ہی رکھا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں گھرے اس نے ایک جوڑے کو نکال کر استری کرنے کے لیے زینت کے حوالے کیا۔ وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے یہ کپڑے اور لنچ سب کچھ اچھے طریقے سے پیک کر دے۔ اسے یہ ہدایت دے کر وہ کمرے میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھا چھت کو گھورتا رہا تھا۔ کچھ چیزیں آپ کے حالات اور واقعات دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کا دل آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسے تو حالات اور واقعات اور اس دل سب مل کر نہ جانے کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ اس غلط کو ڈھونڈنے کے لیے، کھوجنے کے لیے اسے 4.5 سال پیچھے جانا تھا۔ ان واقعات کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھ کر خود کو کسی سے بھی دہرانا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہیں نئے سرے سے دہرانا ہوگا۔ آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی۔ 4.5 سال پہلے اس رات اس نے روتے ہوئے کہا تھا، نہیں ابھی نہیں، جب واپس آئیں گے تب، فون پر نہیں بتاؤں گی۔ وہ روتے روتے کسی بات پر ہنسی تھی۔ جب میں آپ کے گھر سے گئی تھی تو تقریباً 5-6 ویکس کی پریگننٹ تھی۔ میرے اس دعوے کا ثبوت آپ چاہیں تو آپ کو ڈاکٹر طیبہ نادر کے کلینک سے مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر جانے سے قبل میں نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ وہیں سے کروایا تھا۔
کیا جو بات وہ اس رات بتانا چاہتی تھی وہ یہی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ کیا وہ یہ بات؟ لیکن وہ تو ڈاکٹر ممی کے ساتھ گئی تھی، لے گئی تھی آج میں اسے ڈاکٹر شیراز کے پاس۔ جو میں تم سے کہہ رہی تھی وہ بھی وہی کہہ رہے تھے، آپ کی بہو کچھ نہیں کھاتی پیتی، کمزوری ہو گئی ہے، بی پی بھی لو ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر شیراز نے کچھ ملٹی وٹامنز وغیرہ دیے ہیں اور اس نے خیرت پہ کھانے پینے کے معاملے میں آج کل کچھ سختی بھی شروع کر دی ہے۔ اسے ماں کی 4.5 سال قبل فون پر کہی گئی بات یاد آئی۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں اپنے سر کو زور سے پکڑا۔ ڈاکٹر طیبہ نادر، ڈاکٹر شیراز قادر ان کے فیملی ڈاکٹر تھے، اور طیبہ نادر یہ پتہ نہیں کون ڈاکٹر تھی۔ ہو سکتا ہے خیرت ممی کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں گئی ہی نہ ہو، پڑھائی کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا ہو۔ اس رات اور اس صبح جب وہ دبئی جا رہا تھا تو تب وہ لگ بھی تو ناراض رہی تھی۔ اس کی سہارا دیتے وقت ہاتھ تک کو اس نے قبول نہیں کیا تھا شاید۔ ممی نے فون پر صرف اسے تسلی دینے کے لیے کہا ہو تاکہ وہ ملک سے باہر خرد کی صحت کے بارے میں پریشان نہ رہے۔ اس سے جھوٹ بولا ہو کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ شاید انہیں ملک سے باہر بیٹھے بیٹے کو یہ بتانا مناسب نہ لگا ہو کہ اس کی بیوی نے ان کی بات رد کر دی ہے، ڈاکٹر کے ہاں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ فون پہ یہ بات سن کر اسے لازمی غصہ آتا۔ اس نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہی مدبرانہ کام کیا جو سمجھدار بڑے اپنے چھوٹوں کے بیچ کے جھگڑے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ خیرت بعد میں ممی کو لا علم رکھتے اکیلے ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے اپنے پریگننٹ ہونے کی بات مما سے چھپائی تھی، لیکن کیوں؟ شاید خوشی کی خبر وہ سب سے پہلے اسے سنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود ہی سوال خود ہی جواب والی عجیب الجھن میں گھرا لیٹا تھا۔ وہ خود کو 4.5 سال پیچھے اس ماضی میں لے گیا، مگر زندگی کی الجھی ڈور کا کوئی سرا اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیرت کے رد عمل اس کے منہ سے اسے دیکھ کر سب سے پہلے کیا لفظ نکلا تھا، عائشہ نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہ بوکھلائی تھی نہ وہ گھبرائی تھی، وہ تو بس حیران تھی، جبکہ اصولاً تو اسے خضر عالم سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ جہاں تھی اسے وہیں رک جانا چاہیے تھا، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی حیرانی کے۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی، عائشہ آپ کب آئے ہیں؟ ممی آپ؟ اس کا یہ ادھورا جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا کہ مما نے بات کاٹ دی۔ خیرت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مما کی اس بات کو سننے کے بعد پریشان اور خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے انسانی فطرت کے برخلاف اتنے ریئیکٹ کیوں کیے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، علاوہ اس کے کہ وہ بے قصور تھی۔ وہ وہاں کیوں تھی؟ کس وجہ سے تھی؟ مگر جو اس نے اس کی مامی نے اس کی موجودگی میں مطلب اخذ کیا، وہ شاید خیرت کے وہم و گمان میں اس کی سوچوں سے بھی آگے کی بات تھی۔ وہ روتے گڑ گڑاتے مامی کی چیخوں کے بیچ آدھے ادھورے لفظوں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لفظ ممی کی چیخوں ان کی روتی ہوئی آواز میں دب گئی تھی۔ اسے ممی کی آواز، ان کا رونا، ان کا بین کرنا یاد تھا، مگر خیرت کے وہ آدھے ادھورے لفظ اس کے ذہن میں تازہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ تب اس کے پاس آئی تھی، سب جھوٹ ہے، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہ کمرے میں نہیں تھی، مگر اس کے بازو کو جکڑ کر بری طرح رو رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں ایسی نہیں ہوں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کی خیرت ہوں، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کے گھٹنوں اور اس کے پاروں سے لپٹی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ خیرت اسے بلند آواز سے پکارتا یکدم بیڈ سے اٹھ گیا۔ تم ایسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں، میری خیرت ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مگر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا میں یہ نہیں جانتا۔ جتنا سوچتا جا رہا ہوں میری الجھن اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں چہرے کو چھپائے یوں سسک سسک کر رو رہی تھی جیسے ابھی بھی اس کے پیروں سے لپٹ کر رو رہی ہو۔ کیا خضر عالم کی کوئی خباثت تھی؟